الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا۔ اس قصے کو بیان کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا بہت ہی اہم ضروری ہے کہ آپ حضرات نے اس سورت میں سورہ کہف میں چند قصص اور بھی سنے ہوں گے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی ان قصوں کو بیان کیا ہے تو ان قصوں سے مراد صرف قصے بیانی اور کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان قصوں کو بیان کر کے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو بیان کر کے بندوں کو ایک راہ سجانا چاہتے ہیں کہ زندگی ہو تو ایک مرتب زندگی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی کیسی پابندی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے کسی نے سوال کر لیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ زمین پر انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی اور زیادہ علم والا ہو ہی نہیں سکتا۔ زمانے کے نبی رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی ہیں زمانے کے تو سب سے زیادہ علم والے وہی ہیں۔ کسی نے سوال کر لیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ علم والا میں ہوں، اور بات بھی بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہ آیا کہ اس نے ایک مطلقاً اپنی جانب علم کی نسبت کی کہ میں ہی زیادہ علم والا ہوں۔ یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے علم میں زیادہ بہتر ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے، یا یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کے حال سے زیادہ واقف ہے۔ اس کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی اور سچ کہی لیکن انداز صحیح نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کو پسند نہیں کیا اور امتحانات سے گزارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو ان قصوں کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زندگی کیسی ہونی چاہیے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جتنے بھی قصص بیان کیے گئے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ پیغام ہے کہ زندگی ایک مرتب ہو، زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا تو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، تو بندے ان مقصد کو مقدم رکھیں کہ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا بندوں کو تو ایک خاص مقصد کے لیے۔ آج فیکٹریاں قائم ہوتی ہیں، دکان لگاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں۔ بندہ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، بغیر مقصد کا کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر بغیر مقصد کا کوئی کام کرے تو اس کو پاگل سمجھا جاتا ہے۔ ایک فیکٹری لگانے والا فیکٹری لگاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے مقاصد ہوتے ہیں کہ میرا پروڈکٹس لوگوں تک پہنچے گا، لوگوں میں سہولت فراہم ہوگی، لوگوں کو فلاں چیز کی ضرورت ہے تو وہ ضرورت پوری ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ میری بھی ضرورت پوری ہوگی کہ لوگوں کے درمیان پروڈکٹس بکے گا، مجھے مال کی آمدنی ہوگی، پیسوں کی آمدنی ہوگی، میرا گھر چلے گا، میرا کاروبار چلے گا، میری زندگی سنورے گی۔ تو ایک کمپنی کا قائم کرنے والا ایک چھوٹی سی کمپنی کے قیام کے وقت کچھ نہ کچھ اپنے مقاصد رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے دنیا کے کارخانے کو پیدا کیا تو اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی مقصد مقاصد ہیں۔
اور اسی مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کر کے اپنی معرفت مقصد ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، اس کی عبادت کرے، اللہ کو بھول کر اللہ کے راستے سے ہٹ کر زندگی نہ گزارے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے، اور جہاں بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کو بیان کیا، کہیں صاف لفظوں میں تو کہیں اشارتاً، کہیں دلالتاً۔ اور یہ سورہ مبارکہ میں بھی جتنے قصص بیان کیے گئے ہیں، ان تمام قصص سے بھی مراد یہی ہے کہ بندے بھولی ہوئی راہ سے ہٹ کر اللہ کی راہ پر آ جائیں، بندے بھولی ہوئی راہ سے ہٹ کر اللہ کی راہ پر آ جائیں۔ کہ یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ زندگی بہت ہی مختصر سی ہے، کہنے کو 70 سال، 70 سال، 60 سال، کہنے کو 60 سال ہے، لیکن زندگی کا حساب لگایا جائے تو یہ بہت ہی مختصر زندگی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی 15 سال بچپنے کے، 20 سال جوانی کے اور 20 سال دنیا کمانے کے، باقی رہے 15 سال یا 20 سال تو وہ بڑھاپے کے گزر جاتے ہیں۔ 15 آخر میں 55-60 کے بعد بندہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ عبادت کرنا چاہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیں تو سر تک نہیں جھکتا۔ تراویح کا قیام، راتوں کا لمبا لمبا قیام، ذکر اذکار، دیر تک بیٹھنا اس مدت کے بعد نہیں ہوتا۔ ایک عمر گزرنے کے بعد یہ عبادتیں نہیں ہوتی کہ 55 سال کا ہو گیا اس کے بعد کمر جھکنا مشکل ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا مشکل ہے۔ اس کے بعد سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کہ میں نے اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لگایا ہوتا، میں نے اپنے مال میں جو کچھ کمائی کی تھی اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں لگایا ہوتا تو میری آخرت سنور جاتی۔ اس کے بعد پھر افسوس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں رہتا۔ تو 15 سال تو بچپن کے گزر جاتے ہیں، 20 سال جوانی کا جوش رہتا ہے اور 20 سال دنیا کمانے میں نکل جاتے ہیں اور وہیں پر زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کو 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، لیکن یہ بہت ہی مختصر سی زندگی ہے۔ گزرے کیسے ایام گزرتے جاتے ہیں پتہ تک نہیں چلتا۔ کل تک ہم کہتے تھے رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ آج رمضان کے 18-19 روزے گزر گئے لیکن ہم کو احساس تک نہیں ہے۔ 18-19 روزے گزر گئے۔ یہ برکتوں کا مہینہ، یہ ہمارے آخرت کو کمانے کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ اب بچے کچھ چند ایام باقی رہے، گزرے ہوئے ایام زیادہ گزر گئے، اب بچے 12 دن باقی، اس میں بھی یہ کیسے گزر جائیں گے پتہ تک نہیں چلے گا۔ ہمارا محاسبہ ہو کہ ہم نے اس رمضان میں کیا کمایا۔ یہ ہماری کمائی کا موسم تھا، دکانداروں کا، دنیا والوں کا کمائی کا موسم ہوتا ہے کہ بھائی یہ خاص تہواروں کا مہینہ ہے، عیدین کا مہینہ ہے، یہ فلاں مہینہ ہے، اس میں ہماری بہت کمائی ہوتی ہے۔ تو آدمی اپنے کمائی کے مہینوں میں اپنے مال کا حساب لگاتا ہے، میں نے کتنا کمایا، مجھے نفع ہوا یا نقصان ہوا۔ یہ ہماری آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے کہ یہاں پر نوافل فرض کے درجے میں، نوافل کی عبادت کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اتنی زیادہ نیکیاں کمانے کا مہینہ کہ ہم صرف فرائض پر عمل کریں تو بھی ڈھیر ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس مہینے میں کیا کمایا؟ رمضان سے پہلی میری عبادتیں کتنی تھی اور اب کتنی ہیں؟ ذکر و اذکار تلاوت پہلے کتنا تھا اور اب کتنا ہے؟ میری نمازوں میں توجہ پہلے کتنی تھی اور اب کتنی ہے؟ میرے عزیزوں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے کرتے، سر ٹیکتے ٹیکتے زندگی گزر گئی، 25 سال 30 سال گزر گئے، لیکن اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے سامنے کتنے ایسے سجدے کیے جس میں خالص محض صرف اور صرف اللہ کا دھیان تھا، اس کے علاوہ دنیا کچھ بھی نہیں تھی۔ میری زندگی میں ایک سجدہ بھی مجھے ایسا نصیب ہوا کہ جس میں فقط اور فقط اللہ کا دھیان تھا۔ ہماری زندگی کے تو یہ حال ہے کہ ہماری پوری عمریں گزر جاتی ہیں، اللہ کے سامنے ڈنگ کا ایک سجدہ تک نصیب نہیں ہوتا، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے پھریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں، یہ زندگی گزرتی جائے گی، زندگی گزرتی جائے گی، پتہ تک نہیں چلے گا، اور موت کے دہانے پر آ کھڑے ہوں گے، پھر سوائے افسوس کے اور کچھ ہاتھ نہیں رہے گا۔
قرآن مجید کے ان حلقوں سے مقصد بھی یہی ہے، ہماری زندگی بن جائے۔ آج ہم مقصد بھول گئے، ہمارے سامنے بیانات ہوتے ہیں، قصے کہانیاں بس یوں ہی سمجھتے ہیں کہ بس ایک وقت گزاری ہے، تعلیم ہوتی ہے ہم یوں سمجھتے ہیں بس دین کی بات ہے، سن لی، ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دیا، اس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا۔ قرآن مجید کے حلقے لگتے ہیں، تفاسیر بیان کی جاتی ہیں، یوں سمجھا جاتا ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں قصوں کو بیان کیا ہے، بس قصوں کو سن لیا اور سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ اصل تو میرا عزیزو سنتے سناتے زندگی چلی گئی، اصل ہے اعمال۔ میری زندگی میں عمل کتنا آیا، میری زندگی کتنی بنی، اصل تو اپنی زندگی کا محاسبہ ہے۔ ہم سوچیں، فکر کریں، ہم اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کریں۔ مجلسیں تو آج بھی ہیں، کل بھی لگتی رہے گی، قرآن مجید کے حلقے آج بھی ہیں، کل بھی لگتے رہیں گے، لیکن مجھے ان حلقوں سے کیا فائدہ ہوا؟ آدھے سے زائد رمضان گزر گیا، میں روزانہ قرآن مجید کے تفسیر کو سن رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سن رہا ہوں، اللہ کے فرمودات کو سن رہا ہوں، میری زندگی میں تبدیلی کتنی آئی؟ میں نے ان حلقوں سے کیا حاصل کیا؟ اصل یہ ہے عزیزو، دین کی باتیں سنتے سنتے اصل میں ہماری زندگی بن جائے، یہ مقصد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان قصوں کو بیان کر کہیں پر احکام کو بیان کیا، کہیں مسائل کو بیان کیا، کہیں قصوں کو بیان کیا، کہیں نصیحتیں کی گئی۔ یہ سب پند و نصائح ہو، احکام ہو، مسائل ہو، یہ تمام تر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے ایک ہی مقصد ہے کہ بندہ بھولی ہوئی راہ سے ہٹ کر اللہ کے راستے پر آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر آ جائے، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا بن جائے۔ یہ اصل مقصد ہے۔ تو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان قرآن مجید کے حلقوں کو سنیں۔ جب تک ہمارے سامنے یہ چیزیں نہیں ہوگی، وہاں تک ان کے حلقوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو خاص ہم اپنے سامنے رکھیں، ہم اپنی نیتیں بنا لیں کہ اس قرآن مجید کے حلقے کے ذریعے سے میں آج سے عزم کروں کہ میں اپنی زندگی میں ایک خاص اہم تبدیلی لاؤں، اور اپنے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر والوں کی جو کچھ یہاں سنوں گا سیکھوں گا، اپنے گھر والوں کو سکھاؤں گا، اور میں اپنے گھر کا ماحول بنانے کی کوشش کروں گا کہ ہماری تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے، تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے، سب سے پہلے اپنی ذات سے، سب سے پہلے اپنی ذات سے میں اپنی زندگی بدلنے کا عزم کروں، میں خود اعمال پر کھڑا ہوں، میں خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں اور پھر اپنے گھر والوں کو سکھاؤں۔ یہ چیز اصل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیان کے لیے کھڑے ہوئے، بنی اسرائیل کے سامنے بیان فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے۔ بخاری اور مسلم شریف میں دونوں قصہ موجود ہیں جو قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان کے دوران بنی اسرائیل نے سوال کر لیا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کے اعتبار سے جواب دیا کہ میں ہوں، اور بالکل وہ جواب بھی صحیح تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کی بنیاد پر امتحانات سے گزارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی اور فرمایا کہ آپ سے زیادہ علم والا ایک اور بندہ ہے جو آپ کو مجمع البحرین پر ملے گا، دو سمندروں کے ملنے والی جگہ پر ملے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک اور ایک زمانے تک چلتے رہے، آخر میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو انشاءاللہ آئندہ کل اس قصے کو بیان فرمائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان قصوں کے ذریعے سے ہماری زندگی میں خاص اہم تبدیلی لائے، علم کا ذوق عطا فرمائے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حصول علم کے لیے لمبا چوڑا سفر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں میں بھی اس علم کی قدر پیدا کرے، اہل علم کی قدر پیدا کرے، علم کی قدر پیدا کرے، اور حصول علم کے لیے ہمارے سینوں کو بھر دے، طلب پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔